امریکہ کے صدارتی انتخابات کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو 2016 وہ پہلا موقع تھا جب صدارتی انتخابات میں کسی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے امیدوار ایک خاتون تھی۔ ڈیموکریٹس کی طرف سے ہیلری کلنٹن صدارتی امیدوار تھی، جبکہ ریپبلکن پارٹی کی کوئی خاتون امیدوار صدر کے انتخاب کے لیے حتمی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے آخری 3 صدارتی امیدواروں میں سے 2 خواتین ہیں۔ 2016 میں ہیلری کلنٹن تو رواں انتخابات میں کمالا ہیرس صدارتی امیدوار ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں ریپبلکن پارٹی میں کبھی خاتون امیدوار صدر کے انتخاب کے لیے حتمی نامزدگی حاصل نہیں کر سکی؟ دلچسپ ووٹنگ ٹرینڈ سے آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکہ کے 47ویں صدارتی انتخابات کے لیے کیمپین آخری ہفتے میں داخل ہو گئی۔ ڈیموکریٹ امیدوار کمالا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ ریئل کلیئر پالیٹکس کے تازہ سروے میں کمالا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ سے 1 پوائنٹ کی برتری پر ہیں، اور اگر کمالا ہیرس عوام کے ساتھ ساتھ الیکٹرز کا اعتماد جیتنے میں بھی کامیاب رہی تو وہ امریکی تاریخ کی پہلی خاتون صدر بن سکتی ہیں۔ امریکہ کے حالیہ انتخابات میں کل ووٹرز کی تعداد 240 ملین کے لگ بھگ ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ رواں انتخابات میں 165 ملین سے زیادہ امریکی ووٹ کاسٹ کریں گے۔ قبل از انتخابات اور ڈاک کے ذریعے 54 ملین سے زیادہ امریکی ووٹ کاسٹ بھی کر چکے ہیں، جن میں سے 53% خواتین، 45% مرد ووٹرز ہیں۔ 41% ووٹرز نے ڈیموکریٹ امیدوار کمالا ہیرس اور 40% نے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ گزشتہ 3 انتخابات کے ووٹنگ ٹرینڈ سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین ووٹرز کا رجحان ڈیموکریٹس امیدواروں کی طرف زیادہ رہا۔ 2020 کے انتخابات میں مردوں کی نسبت خواتین میں ووٹ کاسٹ کرنے کی شرح 1% زیادہ رہی۔ 2020 میں تقریباً 159 ملین امریکیوں نے ووٹ دیا، جو تاریخ میں سب سے زیادہ شرکت ہے۔ 2016 میں تقریباً 138 ملین ووٹرز نے حصہ لیا۔ 2012 میں تقریباً 129 ملین ووٹرز نے ووٹ ڈالا۔ 2020 میں 52 ملین مردوں نے ووٹ دیا، جن کی شرکت کی شرح 50% تھی۔ 2016 میں 63 ملین مردوں نے ووٹ دیا، جن کی شرکت کی شرح 60% تھی۔ 2012 میں 62 ملین مردوں نے ووٹ دیا، جن کی شرکت کی شرح 59% تھی۔ 2020 میں 57 ملین خواتین نے ووٹ دیا، شرکت کی شرح 57% تھی۔ 2016 میں 75 ملین خواتین نے ووٹ دیا، شرکت کی شرح 54% تھی۔ 2012 میں 67 ملین خواتین نے ووٹ دیا، شرکت کی شرح 53% تھی۔ 2020 میں 60% خواتین ووٹرز نے ڈیموکریٹک امیدوار کی حمایت کی، جبکہ 48% مرد ووٹرز نے بھی ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کی۔ 2016 میں 52% خواتین ووٹرز نے ڈیموکریٹک امیدوار ہیلری کلنٹن کی حمایت کی، جبکہ مردوں کی حمایت 51% تھی۔ 2012 میں 52% خواتین ووٹرز نے ڈیموکریٹک امیدوار باراک اوباما کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 47% مرد ووٹرز کی چوائس بھی باراک اوباما تھے۔ 2020 میں 26% خواتین اور 40% مرد ووٹرز نے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ 2016 میں 33% خواتین اور 49% مرد ووٹرز کی چوائس ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ 2012 میں 34% خواتین اور 50% مرد ووٹرز نے ریپبلکن امیدوار میٹ رومنی کی حمایت کی۔ 3 ووٹرز کی کم حمایت کا ہی نتیجہ ہے کہ ریپبلکن کی طرف سے کبھی کوئی خاتون صدر کے عہدے کے لیے حتمی نامزدگی حاصل نہیں کر سکی۔ اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کی طرف سے پہلے نائب صدر کے لیے کمالا ہیرس کو منتخب کرنا اور اب صدر کے انتخابات کے لیے میدان میں اتارنا خواتین میں ڈیموکریٹس کی مقبولیت کا ہی نتیجہ ہے۔ تو کیا کمالا ہیرس پہلی خاتون صدر منتخب ہو کر تاریخ رقم کریں گی؟ فیصلہ آئندہ چند روز میں ہو جائے گا۔